اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين عليك السلام. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهن ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد پر. سورہ مبارکہ حجرات اور اس کی آیت نمبر 11. خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے صاحبان ایمان تم میں سے ایک قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ ممکن ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء، دیکھیں قرآن مجید میں جتنے احکامات بیان ہوئے ہیں وہ عموماً ایک ہی خطاب سے بیان ہوئے ہیں، اور اس ایک خطاب میں مرد اور عورت دونوں کو شامل کیا گیا ہے. لیکن بعض خطاب اس اہمیت کے حامل ہیں کہ خدا نے مردوں کو الگ سے مخاطب کیا ہے اور عورتوں کو الگ سے مخاطب کیا. ان میں سے ایک یہ والی جگہ ہے کہ دیکھو تم میں سے ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. ولا نساء من نساء، تم میں سے کچھ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کہ ممکن ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے بہتر ہوں، لہذا ان کا مذاق نہ اڑاؤ. ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے پر طعنے اور ایک دوسرے کی تحقیر نہ کرو. ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ سب سے برا جو نام ہے وہ فسوق کا نام ہے، فسق اور فجور کا کام ہے ایمان لانے کے بعد. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، پس جو توبہ نہ کرے وہی لوگ کون ہیں؟ ظالم کون ہیں. یعنی یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ خداوند کریم نے اس کو علیحدہ سے بیان کیا، اور اس کے بعد والی آیتیں بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. کہ خداوند کریم فرماتا ہے کہ تم میں سے ایک قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. تم میں سے کچھ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، کہ ممکن ہے کہ وہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں. اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی 83 آیت میں جو خداوند کریم نے میثاق لیا تھا بنی اسرائیل سے، میثاق یعنی عہد و پیمان لیا تھا، وہ عہد و پیمان کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا. وہ میثاق کیا تھا؟ کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے سوائے خدا کی. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو گے. وذی القربى والیتامى والمساکین، اسی طریقے سے قرابت داروں کے ساتھ، خونی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرو گے. اور دوسرا عہد ہم نے یہ لیا تھا وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی گفتگو کرو گے، اچھے انداز میں لوگوں سے گفتگو کرو گے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے. ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر اس کے بعد تم میں سے اکثر افراد جو ہے وہ اس عہد سے پیچھے ہٹ گئے، منہ موڑ لیا انہوں نے مگر سوائے چند لوگوں کے.
اور تم لوگ سب اس عہد و پیمان سے منہ موڑنے والے تھے۔ یہاں پر جہاں خداوند کریم نے اس عہد میں توحید کا تذکرہ کیا، والدین، قرابت داروں اور یتیموں سے نیک برتاؤ کا تذکرہ کیا، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا تذکرہ کیا، وہیں پر خداوند کریم نے قولوا للناس حسنا کی تعبیر استعمال کی کہ تم لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرو گے۔ جو ہمارا موضوع ہے آج کا، جس موضوع پر ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہے بد زبانی کے اثرات یا بدگوئی کے برے اثرات، جو کہ ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکا ہے۔ یعنی ایک بری صفت، ایک برا اخلاق آپ اسے کہہ لیجئے کہ جس میں ہمارا معاشرہ مبتلا ہے۔ بدگوئی کا مطلب فقط یہ نہیں کہ کسی کو گالی دینا، یہ تو سمجھیں کہ بدگوئی کا سب سے اعلیٰ ترین ایک مصداق ہو گیا، کسی کو گالی دینا خدا نخواستہ، یہ بدگوئی کا ایک اعلیٰ ترین مصداق ہے۔ لیکن بدگوئی سے کیا مراد ہے؟ بدگوئی سے مراد یہ ہے کہ سلیقے سے گفتگو نہ کرنا، سامنے والے کی رعایت نہ کرنا، لب و لہجے کو تیز لب و لہجے کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، بدگوئی میں آ جاتی ہیں۔ ایک ہے فحش۔ فحش کا مطلب ہوتا ہے بد کلامی۔ بد کلامی یعنی کیا مطلب؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ گالی گلوچ کیا ہو، گالی گلوچ نہیں، بلکہ ہر وہ گفتگو جو عرف عام میں کہا جائے کہ یہ گفتگو صحیح نہیں ہے، یعنی تمہارا انداز صحیح نہیں تھا، تمہارے الفاظ صحیح نہیں تھے، تمہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، چاہے وہ گالی ہو یا گالی نہ ہو۔ ہر وہ الفاظ، ہر وہ لفظ جس کو عرف عام میں یہ کہا جائے کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ بد زبانی میں آ جاتا ہے، بدگوئی میں آ جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ گالی تو اس میں سر فہرست پر۔ تو ایک ہے فحش، ایک ہے سب۔ سب کا مطلب ہوتا ہے گالی، عربی زبان میں سب کا مطلب ہے گالی۔ فحش کا مطلب ہے بد زبانی، بد کلامی، قبیح الفاظ کا استعمال کرنا، کسی کا نک نیم رکھ لینا مثال کے طور پر، یا مثال کے طور پر کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کرنا کہ جس سے مومن کی تحقیر ہوتی ہو، حقارت ہوتی ہو اس کی، یہ الفاظ اپنے زبان سے نکالنا، اس کو کہا جاتا ہے بد کلامی اور بدگوئی۔ جبکہ خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ قولوا للناس حسنا، ہمیشہ لوگوں سے اچھی گفتگو کرو۔ اچھی گفتگو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اچھی گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان کا جو استعمال ہے وہ دیکھ بھال کے کرو، الفاظ کا چناؤ دیکھ بھال کے کرو، سامنے والے کی حیثیت کا لحاظ رکھتے ہوئے الفاظ کا استعمال کرو۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علی محمد و آل محمد، ان ابغض خلق اللہ عبد اتقى الناس لسانہ، مخلوق خدا میں سے سب سے مبغوض ترین شخص اللہ کے نزدیک، یعنی اللہ جس بندے کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے تمام اپنی مخلوق میں، وہ کون سا شخص ہے؟ وہ شخص ہے کہ لوگ جس کی زبان سے ڈرتے ہوں، لوگ جس کی زبان سے ڈرتے ہوں، ایسا شخص خدا کے نزدیک کیا ہے؟ سب سے زیادہ منفور ترین اور سب سے زیادہ مقبوض ترین، جسے خداوند کریم پسند نہیں کرتا، وہ شخص ہے۔ روایت میں بھی ملتا ہے کہ ایک شخص سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا تو سرکار نے اس کے لیے ایک جملہ کہا، بئس ابن العشیرہ، یعنی یہ جو شخص آیا تھا یہ انتہائی فاسق و فاجر شخص تھا، بعض روایت کے مطابق مسلمان نہیں تھا، یا بعض روایت کے مطابق اگر مسلمان تھا بھی تو انتہائی فاسق و فاسق شخص تھا۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے کہا کہ قبیلے میں سے کتنا برا شخص جو ہے وہ میرے پاس ابھی آیا ہے۔ رسول کی جو زوجہ تھیں وہ سن رہی تھیں یہ جملہ۔ جب وہ داخل ہوا حجرے میں تو اللہ کے رسول نے اس سے انتہائی اچھے انداز میں گفتگو کی، یعنی ہسمکھ لہجے میں گفتگو کی، اس سے مصافحہ کیا، اس سے جو ہے مثال کے طور پر اس کے گلے لگے اور پھر اس کے بعد اس کو رخصت کر دیا۔ اب بڑا تعجب ہوا زوجہ کو کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ کتنا برا شخص آیا ہے
اور ابھی جب آپ نے گفتگو کی تو بالکل ہی ہنستے ہوئے اور جو ہے وہ حشاش بشاش لہجے میں اس کے ساتھ آپ نے گفتگو کی، تو اس وقت بھی اللہ کے رسول نے یہی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض ترین بندہ وہ ہے کہ لوگ جس کی زبان سے ڈرتے ہوں. یعنی گویا اللہ کے رسول سمجھانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو میں نے اس کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، کس وجہ سے برتاؤ کیا ہے؟ تاکہ اس کی زبان سے محفوظ رہ سکوں. اس لیے کہ یہ زبان ہے وہ قاتل ہے کہ جس نے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا، جس نے رسولوں کو بھی نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، یعنی بھری پڑی یہ داستان قرآن مجید میں انبیاء کی داستانیں کہ لوگ کس طریقے سے پکارتے تھے. اللہ کے نبی انہیں انتہائی اچھے انداز میں توحید کی طرف بلاتے تھے، اور وہ جواب میں کیا کہتے تھے کہ تم تو مثال کے طور پر شہرت چاہتے ہو، تم تو نام و نمود چاہتے ہو، تمہاری پیروی کرنے والے تو معاشرے کے پس افراد ہیں، حقیر لوگ ہیں جو تمہاری پیروی کرتے ہیں. حضرت نوح کے متعلق یہ افراد گفتگو کرتے تھے. یہ حضرت لوط سے کہا کہ یہ تو وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو بڑا پاک باز سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ تقوی اور جسے کہنا چاہیے کہ پاک دامنی کے لبادے میں اپنے آپ کو اس نے اوڑھا ہوا ہے. تو یہ جو زبان کا تیر ہے یا جو زبان کے نشتر ہیں، اس سے نہ انبیاء محفوظ رہ چکے ہیں اور نہ ہی ائمہ اطہار. تمام ائمہ کی سیرت آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے ائمہ کے لیے الفاظ استعمال ہوئے. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلح کے بعد کیا کہا گیا امام کو؟ جب صلح ہو گئی تو لوگ سلام کرتے تھے. کیا سلام کہہ کر سلام کرتے تھے؟ نعوذ باللہ، السلام علیک یا مذل المؤمنین، اے مومنین کو ذلیل و رسوا کرنے والے تم پر سلام ہو. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ کوئی غیر نہیں کہہ رہا ہے، وہی جو امام کے ہم رقاب تھے وہی امام کو کہہ رہے ہیں کہ اے نعوذ باللہ مومنین کو ذلیل کرنے والے تم پر سلام ہو. یا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے عصر عاشور کہ جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ 2 گھونٹ بھی پانی نصیب نہیں ہوگا اور اب جا کے جہنم میں اپنے آپ کو سیراب کرنا، نعوذ باللہ. یعنی اس وقت جب امام جو ہے وہ سارا لشکر شہید ہو چکا ہے اور شمر جو ہے وہ امام کے نزدیک گھوم رہا ہے کہ کب امام کو قتل کر ڈالے، اس وقت لوگ امام حسین کو یعنی اتنا لحاظ بھی نہیں کر رہے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ رسول اللہ کا نواسہ ہے، یہ فاطمہ کا لال ہے، یہ علی مرتضیٰ کا لال ہے. اس وقت یہ الفاظ استعمال کیے گئے. یہ اسی طریقے سے اور واقعات ملتے ہیں کہ امام کو برا بھلا کہا گیا، یہاں تک کہ امام نے جو اس کے عکس العمل ہے، یعنی اس کے اگینسٹ میں جو امام نے کردار اپنایا، وہ کیا اپنایا کہ اگر تم صحیح ہو تو میں اللہ کی مغفرت چاہتا ہوں، اور اگر تم برے ہو تو میں تمہارے متعلق اللہ کی مغفرت چاہتا ہوں. یہ واقعہ کسی ایک امام کے ساتھ نہیں ہوا، تقریباً 3-4 اماموں کے ساتھ ایسا واقعہ ہو چکا ہے. امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، چوتھے امام کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے، اور 7ویں امام کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے. آنے والا آیا اور آنے والے نے امام کو برا بھلا کہنا شروع کیا. تو امام نے فرمایا کہ مجھے تم مسافر لگتے ہو، اگر تمہارے پاس سامان سفر نہیں ہے تو میں تمہیں سامان سفر دے سکتا ہوں، اگر تمہارے پاس کوئی گھر نہیں ہے رہنے کا تو میرا گھر حاضر ہے، اگر بھوکے ہو تو میں تمہیں کھانا کھلا سکتا ہوں، اگر تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں تو میں تمہیں کپڑے دے سکتا ہوں، سواری نہیں ہے تو میں تمہیں سواری دے سکتا ہوں. وہ مرد شامی جب اس نے سنا تو فوراً سے پلٹ گیا کہ مجھے تو کچھ اور بتایا گیا تھا. تو جو پروپیگنڈا شام میں ہوا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ مدینے میں آ کر ان ہستیوں کو انتہائی برا بھلا سمجھتے تھے کہ جن ہستیوں کے طفیل سے اسلام جسے کہنا چاہیے کہ پلا بڑھا ہے. اسی طریقے سے چوتھے امام کا بھی یہ واقعہ ملتا ہے کہ چوتھے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے جو امام کو برا بھلا کہا، اور امام نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا. جا کر جو ہے وہ کہا کہ وضو کے لیے پانی لاؤ،
وضو کیا، وضو کرنے کے بعد امام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد امام نے استغفار کیا، خدا کی بارگاہ میں رونے لگی کہ پروردگار، اس شخص نے جو الفاظ میرے متعلق کہے ہیں اگر یہ درست ہیں تو میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، اور اگر یہ الفاظ درست نہیں ہیں تو میں اس بندے کے لیے تیرے بارگاہ سے مغفرت کا طالب ہوں۔ ساتویں امام کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ جو اس کا تعلق جو ہے وہ خلیفہ ثانی کی نسل سے تھا، اور امام کو بہت برا بھلا کہتا تھا۔ ایک دن تو اس نے اتنا برا بھلا کہا کہ جو امام کے اصحاب تھے وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ امام نے سب کو روکا، اور روکنے کے بعد اگلے دن امام اپنے سواری پر سوار ہو کر گئے اس کی زمین پر جہاں یہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ جیسے اس نے امام کو آتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ شور مچانا شروع کیا کہ تم نے میری کھیتی خراب کر دی، اور تم میری کھیتی میں اس طریقے سے چلتے ہوئے آ رہے ہو، یعنی پہلے امام سے خار کھاتا تھا۔ جب امام اس کے پاس آئے تو امام نے کہا کہ یہ جو تم نے کھیتی لگائی ہے، اگائی ہے، اس سے کتنا منافع کی تم توقع کرتے ہو؟ اس نے بہرحال مقدار بتائی، مثال کے طور پر 100 درہم۔ امام نے اس کے ڈبل پیسے اس کو دیے، کہا کہ یہ پیسے، یہ کھیتی بھی تمہاری جتنا منافع ہوگا، یہ پیسے بھی تمہارے لیے، اور اس کے علاوہ جو اور پیسے ہیں وہ بھی مزید تمہارے اہل و عیال کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد امام واپس آ گئے۔ اگلے دن جب وہ شخص آیا تو اصحاب منتظر تھے کہ وہ دوبارہ امام کے ساتھ بد زبانی کرے گا، بدگوئی کرے گا، لیکن بہت ہی احترام کے ساتھ امام کی خدمت میں پیش ہوا اور امام کو اس نے سلام کیا۔ تو امام نے اپنا رخ اصحاب کی جانب کیا اور کہا کہ دیکھو، جو کام تم اس کے ساتھ کرنا چاہتے تھے وہ زیادہ بہتر ہے، یا جو کام میں نے اس کے ساتھ کیا وہ زیادہ بہتر ہے؟ اگر تم اسے قتل کر دیتے تو کیا ہوتا؟ یہ اسی گمراہی کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہو جاتا۔ اب جو وہ اس کی ہدایت ہو چکی ہے، ہمارے حق کو پہچان چکا ہے۔ تو یہ عکس العمل تھے جو امام علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے، ائمہ اطہار کی سیرت سے ہمیں ملتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل جو ہمارے معاشرے میں تربیت کی جاتی ہے اولاد کی، وہ کیا کی جاتی ہے؟ کوئی تمہیں ایک سنائے تو کتنی سنانا کوئی تمہیں ایک سنائے تو تم 4 سنانا۔ یہ تربیت کی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہماری مائیں جو ہیں بچوں کو یہ سکھاتی ہیں کہ دیکھو، سن کے نہیں آنا، کوئی ایک سنائے تو تم کتنی سنانی ہے؟ کم از کم 4 تو سنانی ہے، اس سے آگے پھر بونس میں۔ تو یہ عکس العمل جو ہے وہ تعلیمات اہل بیت کے خلاف ہے، اہل بیت اطہار کی سیرت کے برخلاف ہے کہ کوئی اگر آپ کو برا بھلا کہے تو آپ اس کو جواب میں آپ اس کو برا بھلا کہیں، نہ صرف یہ کہ اس کو برا بھلا کہیں بلکہ اس سے زیادہ برا بھلا کہیں آپ کو۔ یہ اہل بیت اطہار کی سیرت کے برخلاف ہے۔ اہل بیت اطہار نے نہ خود یہ عمل انجام دیا، نہ اپنے ماننے والوں کو یہ سکھلایا کہ دیکھو، اگر کوئی تمہیں برا بھلا کہے تو تم ایک کی کتنی سنانا؟ 4۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے خود خداوند کریم نے اپنی اس ہستی کو، کہ جس ہستی کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا تھا، جس کے لیے خداوند کریم جس کے اخلاق کی گواہی دے رہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کی عظیم ترین منزلت پر فائز ہیں، اس ہستی کو بھی خداوند کریم کیا کہہ رہا ہے؟ فبما رحمت من اللہ نلت لہم، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جس کے سبب آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ کیا ہوتے؟ غلیظ القلب، سخت لہجے والے ہوتے، سخت زبان والے ہوتے، تو ہوتا کیا؟ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، لوگ آپ کے ارد گرد سے چلے جاتے، آپ کو تنہا چھوڑ دیتے۔ یعنی اگر آپ کو لوگوں کو اپنا گرویدہ کرنا ہے تو اس کا ایک نسخہ یہ ہے کہ اپنی زبان میٹھی رکھیے، ہمیشہ کبھی اپنی زبان سے برے الفاظ اور بد کلامی نہ نکالیے۔ کہا کہ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت لہجے والے ہوتے، آپ کا دل سخت ہوتا، لانفضوا من حولک، تو سب کے سب آپ کے پاس سے دور چلے جاتے، آپ کو اکیلے چھوڑ دیتے۔ فاعف عنہم واستغفر لہم، بس کیا کیجئے؟ ان سے درگزر کیجئے۔ درگزر کی عادت جب تک انسان نہیں اپنائے گا، انسان معاشرے میں زندگی نہیں کر سکتا ہے۔
وجہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد جتنے افراد ہیں وہ سب ہم جیسے غیر معصوم ہیں. جیسے ہم غیر معصوم ہیں اسی طریقے سے ہمارے ارد گرد جتنے افراد ہیں، والدہ، والد، بھائی، بہن، کولیگ، دوست، ڈرائیور، جتنے بھی افراد ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں؟ سب کے سب غیر معصوم ہیں. تو جس طریقے سے مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے بعینی، اسی طریقے سے دوسرے افراد سے بھی کیا ہو سکتی ہے؟ غلطی ہو سکتی ہے. اگر میں نے درگزر کی عادت نہیں ڈالی اور ایک ایک بات کو پکڑنا شروع کیا، نتیجے میں کیا ہوگا؟ میری بھی ایک ایک بات پکڑی جائے گی. جیسے کہ وہ جو وصیت ہے چھٹے امام کی جو ہم نے بیان کی تھی کہ ایاک وتذر الناس، لوگوں میں عیب تلاش کرنے سے بچو. فیذر بک، اگر تم نے لوگوں میں عیب تلاش کیے تو تمہارے بھی عیب ٹٹولے جائیں گے. تم یہ نہ سمجھو کہ اگر تم آج لوگوں کے عیب نکال رہے ہو تو کوئی تمہارے اندر عیب نہ نکالے گا. تو کہا کہ فاعف عنہم، پس ان سے درگزر کیجئے، واستغفر لہم، ان کے لیے استغفار طلب کیجئے، وشاورہم فی الامر، اپنے جو بھی آپ کا کام ہے اس میں ان لوگوں سے مشورہ لیجئے. فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، لیکن جب آپ پکا ارادہ کر لیں کسی کام کو انجام دینے کا تو پھر آپ اللہ پر توکل کیجئے، جسے تفویض کہا جاتا ہے کہ انشاءاللہ پھر کبھی بیان ہوگا. ان اللہ یحب المتوکلین، کہ خداوند کریم توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. سلیم بن قیس روایت کرتے ہیں مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم الجنت علی کل فحاش بذی، خداوند کریم نے جنت کو حرام قرار دیا ہے ہر اس شخص پر جو انتہا سے زیادہ بد زبان ہے، بد کلام ہے. جنت کو حرام قرار دیا ہر اس شخص پر جو انتہا سے زیادہ بد کلام ہے، بد زبان ہے اور بذی ہے، یعنی منہ پھٹ ہے. یہ بھی ایک ہمارے یہاں کا المیہ ہے کہ جو بچہ بالکل منہ پھٹ ہوتا ہے، ہم نہ صرف یہ کہ اس کے اس کردار پر ہنستے ہیں بلکہ شاید اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ کتنا ہوشیار ہے، دیکھو اس نے کس کو کیسے جواب دے دیا. لیکن وہی بچہ جب جوانی کی عمر میں آتا ہے اور ہمیں جواب دیتا ہے تو دیکھیں اس کو تمیز نہیں ہے، والدین کو جواب دے دیا. یہ کام کب سوچنا چاہیے تھا؟ بچپنے میں اس کو اگر ڈانٹ پلائی ہوتی تو آج وہ آپ کو جواب نہیں دیتا. تو یہ جو منہ پھٹ ہونا ہے، یا جسے کہنا چاہیے کہ فوراً سے جواب دے دینا ہے، یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا بچہ کتنا ذہین ہے. بس اوقات ہم جو ہے بچے کی ذہانت کا اندازہ یہ لگاتے ہیں کہ اگر بچہ فوراً سے جواب دے دے پلٹ کے تو بہت ہوشیار ہے اور بہت ذہین ہے، اور اگر بچہ مثال کے طور پر خاموش رہے تو ہم کہتے ہیں باولا سا ہے، بھولا ہے. یہ درست نہیں ہے. جو برا اخلاق ہے ہم اس کو نشانی قرار دے رہے ہیں عقل مند ہونے کی. یہ عقل مند ہونے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ عقل مند ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جس جگہ پر جواب دینا چاہیے اس جگہ پر صحیح انداز میں صحیح الفاظ کے ساتھ جواب دیا جائے. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ بالکل خاموش ہی رہے، یعنی کسی سے گفتگو ہی نہ کرے، وہ ایک الگ بات ہے. بہرحال بذی کہتے ہیں منہ پھٹ شخص کو، جیسے کہ روایت بھی ہے کہ وقلیل الحیا لا یبالی ما قال ولا ما قیل، جس کے اندر حیا بہت کم ہو، جو پرواہ نہ کرے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے معاشرے کا، یہ بہت بہادر ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے، پرواہ نہیں کرتا، جو بھی اس کے دل میں آتا ہے کہہ دیتا ہے اور یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. جبکہ روایت میں کہا جا رہا ہے کہ وہ شخص جو اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا اس کے بارے میں کہا جائے گا. اگر روایت کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں پڑھ دوں تو بہت ہی سنگین ترین الفاظ ہیں، وہ لفظ میں استعمال نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک لفظ جو استعمال ہوا روایت میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ایسا شخص
جسے اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا اس کے بارے میں کہا جائے گا، یہ وہ شخص ہے کہ شیطان گویا اس کے ساتھ شریک ہو چکا ہے، یعنی اس کی جان میں، اس کے خون میں، اس کے جسم میں گویا شیطان شریک ہے۔ وہ شخص جو پرواہ نہ کرے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور میرے بارے میں کیا کہا جائے گا۔ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جو شخص ہے ایسا شخص کہ جو پرواہ نہ کرے کہ جو کیا کہہ رہا ہے اور اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا، اس کے ساتھ شیطان شریک ہو چکا ہے، تو اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا وَفِي النَّاسِ شِرْكُ شیطان، کیا لوگوں میں بھی شیطان شریک ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اما تقرأ قول اللہ عز وجل، کیا تم نے قرآن مجید کی اس آیت کو نہیں پڑھا؟ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اے شیطان تو شریک ہو جا ان کی اولاد میں بھی اور ان کے اموال میں بھی۔ تو گویا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا حل فی الناس من لا یبالی ما قیل، کیا لوگوں میں بھلا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو پرواہ نہ کرے کہ اس کے بارے میں کیا کہا جائے؟ یعنی کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص پرواہ نہ کرے کہ میرے بارے میں کیا کہا جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں یہ شخص کون ہے؟ من تعرض للناس یشتمہم وہو یعلم انہم لا یترکونہ، کہاں یہ شخص معاشرے میں پایا جاتا ہے، یہ معاشرے کا وہ فرد ہے جو لوگوں کو گالی دیتا ہے جبکہ وہ جانتا ہے کہ لوگ بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کے باوجود بھی گالی دیتا ہے۔ تو کہا بس یہ وہ شخص ہے کہ جس کو پرواہ نہیں ہے کہ میرے بارے میں کیا کہا جائے۔ فذلک الذی لا یبالی ما قال ولا ما قیل، یہ وہ شخص ہے کہ جو اس کو پرواہ نہیں ہے کہ کیا کہتا ہے اور کیا اس کے بارے میں کہا جائے گا۔ ان من شر عباد اللہ من تکرہ مجالستہ لفحشہ، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بندگان خدا میں سے سب سے بدترین شخص وہ ہے کہ تم جس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہ کرو، کس وجہ سے؟ لفحشہ، اس کی بد کلامی کی وجہ سے، بد زبانی کی وجہ سے۔ یعنی تمہیں معلوم ہو کہ میں بیٹھوں گا تو یقیناً یہ مجھے کچھ نہ کچھ کہے گا، کوئی نہ کوئی الفاظ میرے متعلق نکالے گا، میرا مذاق اڑائے گا، یعنی زبان سے انسان کیا کرتا ہو، اس کی خوف کھاتا ہو۔ لہذا یہ بدترین شخص ہے کہ جس کے ساتھ انسان نہ بیٹھے اس کی بد کلامی کی وجہ سے۔ ان الفحش والبذاء والسلاطۃ من النفاق، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ فحش بد کلامی، والبذاء بذاء یعنی منہ پھٹ ہونا، والسلاطۃ سلاطہ کسے بولتے ہیں؟ سلاطہ کہتے ہیں زبان درازی کو، زبان درازی، من النفاق، یہ تینوں چیزیں نفاق میں سے ہیں، بدگوئی، منہ پھٹ ہونا اور زبان درازی کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں کس میں سے ہیں؟ نفاق میں سے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ من فحش علی اخیہ المسلم نزع اللہ منہ برکت رزقہ، جو شخص بھی کسی مسلمان کسی مسلمان مرد سے بد کلامی کرے، خداوند کریم اس کے رزق سے برکت کو کھینچ لیتا ہے۔ یعنی ایک سبب کہ جس کی وجہ سے انسان کے رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ انسان کی بد زبانی ہے۔ ووکلہ الی نفسہ، اور ایسے شخص کو خداوند کریم خود اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر خداوند کریم ہم کو ہم کے حال پر چھوڑ دے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اگر خداوند کریم یہ بھی پھر پکڑا ہوا ہے بالکل ہی، اگر انسان کے حال پر چھوڑ دے، انسان کے لیے سوائے ہلاکت اور بربادی کے اور کچھ نہیں ہے۔ وَأَفْسَدَ عَلَيْهِ مَعِيشَتَهُ، اور اس کی معیشت کو، اس کے روزگار کو اس کے اوپر خراب کر دیتا ہے۔ تو روزی میں تنگی یا روزی میں برکت کا نہ ہونا، اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ انسان کی بد کلامی ہے۔ سماع کہتے ہیں کہ میں چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام نے مجھ سے عرض کی کہ یا سماع ما ھذا الذی کان بینک و بین جمالک، اے سماع، یہ سماع سین میم الف عین اور دو چشمے والی تے، گول تے، سماع،
سماع کہتے ہیں کہ چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا، امام نے مجھ سے کہا کہ یہ کیا بات ہے جو مجھ تک پہنچی ہے، جو تمہارے اور تمہارے جمال، یعنی جمال کہتے ہیں کس کو، جو اونٹوں کو کرائے پہ دیتا ہے، تمہارے اور تمہارے یوں سمجھ لیے ڈرائیور کے درمیان ہو یہ گفتگو ہوئی ہے، وہ مجھ تک پہنچی ہے، یہ کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ ایاک ان تکون فحاشا او سخابا او لعانا۔ امام نے فرمایا سماز، یہ صحابی ہیں، معتبر صحابی ہیں چھٹے امام کے، فرمایا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم فحاش بنو، یعنی بہت زیادہ بد کلامی کرنے والے ہو، یا سخاب۔ سخاب کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، ان کے الفاظ صحیح ہوتے ہیں لیکن لہجہ بہت سخت ہوتا ہے، لہجہ درست نہیں ہوتا، کسی سے ہی بات کریں گے مثال کے طور پر سخت لہجے میں بات کریں گے، یعنی حتیٰ مثال کے طور پر اگر کوئی چیز کہا کہ یہ اٹھا لو، اس کو بھی ایسے بولیں گے جیسے وہ ڈانٹ رہے ہیں۔ یہ بھی اسلام میں ناپسند کیا گیا ہے، انسان کا جو لہجہ ہے وہ نرم لہجہ ہونا چاہیے، سخت لہجے میں گفتگو نہ کرے۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو ایاک ان تکون فحاشا، بد کلامی کرنے والے نہ بنو، سخابا، سخت لہجے والے نہ بنو، لعانا، بہت زیادہ لعنت دینے والے نہ بنو۔ فقلت واللہ لقد کان ذلک انہ ظلمنی۔ سماع نے کیا کہا؟ وہی جو ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ جو میرا ڈرائیور ہے اس نے میرے ساتھ برا کیا، لہٰذا میں نے اس کو کیا کیا، بد کلامی کی اس کے ساتھ، یعنی جو بھی میرا رویہ تھا اس کے ساتھ وہ اس وجہ سے تھا کہ اس نے میرے ساتھ صحیح نہیں کیا، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ امام نے فرمایا کہ ان کان ظلمک لقد اربیت علیہ، اگر اس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا تو تم نے اس ظلم میں اور اضافہ کر دیا، یعنی ایک غلط کام ہوا تھا اس کی جانب سے، اب دوسرا غلط کام کس کی وجہ سے ہوا؟ تمہاری وجہ سے ہوا، تو تم نے بجائے اس کے کہ ظلم کو کم کرتے، ظلم میں مزید تم نے اضافہ کر دیا۔ ان ھذا لیس من فعالی ولا آمر بہ شیعتی، یہ جو کام ہوا ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا کردار نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، ولا آمر بہ شیعتی، اور میں اپنے شیعوں کو بھی حکم نہیں دیتا کہ وہ بد کلامی کریں۔ اب دیکھیں یہ ساری جو گفتگو ہوئی ہے ابھی تک اس میں گالی کی بات نہیں آئی ہے کہیں، گالی تو دور کی بات ہے، جبکہ ہمارا معاشرہ آج کل گالی کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، یعنی کچھ افراد ایسے بھی ہیں کہ جن کی گفتگو شروع ہی گالی سے ہوتی ہے اور ختم بھی کہاں پر ہوتی ہے؟ گالی۔ بالخصوص جو مرد حضرات ہیں یا نوجوان حضرات ہیں، یعنی ایک شغل بنا لیا ہے کہ جب تک دو چار افراد کبھی زبان سے نکالیں گے نہیں اس وقت تک گفتگو شروع نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ساری گفتگو ابھی تک صرف بد کلامی میں چل رہی ہے، اس میں کہیں گالی کا بھی ذکر نہیں آیا۔ تو آپ سوچئے کہ گالی کے متعلق معصوم کس قدر نفرت کرتے ہوں گے کہ کوئی مومن چھٹے امام کا چاہنے والا اور ایک کسی دوسرے مومن کو گالی دے۔ امام نے فرمایا کہ یہ میرا کردار نہیں ہے اور میں اپنے شیعوں کو بھی یہ حکم نہیں دیتا، استغفر ربک ولا تعود، بس اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو۔ سماع سے کہا اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو اور دوبارہ یہ کام نہ کرنا۔ سماع نے کہا کہ استغفر اللہ ولا اعود، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا۔ اب آ جائیے گالی پر۔ اگر کوئی شخص نعوذ باللہ نستجیر باللہ کسی مومن کو گالی دے، مومن تو چھوڑیے حتیٰ اگر کسی کافر کو بھی انسان گالی دے، کافر کو، روایت ہے کہ ایک شخص تھا امام کا ساتھ ساتھ رہتا تھا، چھٹے امام کے ساتھ ساتھ۔ ایک مرتبہ بازار میں گئے تو اس شخص کا غلام تھا، وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، لیکن جو غلام تھا وہ اپنے دیکھا ہے بعض افراد کو پیچھے سے غائب ہو جاتے ہیں، مثلا آپ آگے آگے چلیں وہ پیچھے سے غائب ہو جاتا ہے، پھر اس کو آواز دیں پھر وہ آئے گا کسی دکان پہ ٹھہر جائے گا۔ تو اسی طریقے سے وہ جو غلام تھا وہ بھی ایسی تھا، وہ کبھی کسی دکان پہ اٹک جاتا تھا، کبھی کسی دکان پہ اٹک جاتا تھا۔ اس نے جو اس کا مالک تھا اس نے 2-3 مرتبہ اس کو آواز دی تو وہ آ گیا۔ جب چوتھی مرتبہ وہ غائب ہوا تو پھر اس نے اس کو سب کیا، یعنی گالی دی۔ گالی کیسے دی کہ اے بدکار عورت کے بیٹے، حالانکہ غلام ہے، اور کہا کہ بدکار عورت کے بیٹے۔ جب امام نے یہ سنا تو امام نے اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیا اور کہا کہ تو نے اس کو بدکار عورت کا بیٹا کہا مولا یہ کافر ہے، اس کی جو والدہ ہے وہ سندھی ہے
یعنی مسلمان نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ ہر قوم میں ایک نکاح ہوتا ہے، یعنی ہمارے جس طریقے سے نکاح ہے اسی طریقے سے کافروں میں بھی بالآخر ایک نکاح کی ایک حیثیت ہے، وہاں پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کی بیوی ہے، کچھ مراسم ہوتے ہیں، ان مراسم ہونے کے بعد ان دونوں کو آپس میں میاں بیوی شمار کیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ ہر قوم میں نکاح کی ایک رسم موجود ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ بدکار ہے اور آج کے بعد دور ہو جاؤ، آج کے بعد تم میرے ساتھ نظر نہ ہو۔ اور اس کے بعد پھر وہ شخص ہے وہ چھٹے امام کے ساتھ کبھی بھی نظر نہیں آیا۔ تو یہ شخص اس نے گالی دی کس کو؟ ایک کافر شخص کو۔ امام نے اس سے اتنی نفرت کی کہ تم میرے پاس سے دور ہو جاؤ، آج کے بعد میرے ساتھ ساتھ نہیں چلنا۔ حالانکہ اس سے پہلے ہمیشہ ملازم تھا امام کا، یعنی امام کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، امام جہاں جاتے تھے یہ امام کے ساتھ ساتھ جاتا تھا۔ لیکن جب اس نے یہ کام کیا، امام نے کہا کہ تم میرے پاس سے دور ہو جاؤ۔ اس لیے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سباب المؤمن کالمشرف علی الحلقہ، مومن کو گالی دینے والا گویا ایسا ہے کہ ہلاکت میں گرنے والا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر واکل لحمہ معصیۃ وحرمۃ مالہ کحرمۃ دمہ، مومن کو گالی دینا فسق اور فجور میں شمار ہوتا ہے، مومن کو قتل کرنا کفر میں شمار ہوتا ہے، مومن کا گوشت کھانا یعنی کیا مراد ہے؟ مومن کی غیبت کرنا، معصیت یہ معصیت شمار ہوتا ہے، اور مومن کے مال کی وہی حرمت ہے جو مومن کے گوشت اور خون کی حرمت ہے۔ یعنی جس طریقے سے تم مومن کو قتل کرنے سے ڈرتے ہو، اسی طریقے سے مومن کا مال کھانے سے بھی ڈرو، اس لیے کہ مومن کے مال کی وہی حرمت ہے جو مومن کے خون کی حرمت ہے۔ آج کل ہمارے یہاں ماشاءاللہ مومنین جو ہے وہ ایک دوسرے کا مال کیا سمجھتے ہیں؟ حلالاً طیبہ۔ غیبت اور یہ جی گالی یہ الگ الگ چیز ہے۔ غیبت الگ چیز ہے، غیبت ہے کہ کسی کے عیب کو بیان کرنا، جی چاہے وہ دنیاوی عیب ہو چاہے وہ معنوی عیب ہو، عیب کو بیان کرنا غیبت ہے۔ اور گالی دینا یعنی برے الفاظ کا استعمال کرنا، ایسے الفاظ کا استعمال کرنا کہ جس سے اس کی دل آزاری ہوتی ہو اور اس کی حقارت ہوتی ہو، توہین ہوتی ہو اس کی، ایسے الفاظ۔ مثلا کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جو ہمارے معاشرے میں گالی شمار نہیں کیا جاتا ان کو، لیکن در واقع فقہی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ گالی ہیں۔ مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں گدھا ہے، ہمارے یہاں گالی شمار نہیں کیا جاتا، لیکن فقہی اعتبار سے کیا ہے؟ یہ گالی ہے، کیونکہ اس میں آپ نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جس سے مومن کی توہین ہو رہی ہے، تحقیر ہو رہی ہے۔ گالی کی تعریف ہی فقہی اعتبار سے یہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ رسول اللہ کی مجلس میں ایک شخص کسی دوسرے شخص کو گالی دینے لگا، اللہ کے رسول سن رہے تھے۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو پھر جو دوسرا شخص تھا جو پہلے گالی جس کو دی جا رہی تھی وہ اس کا جواب دینا شروع ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے، اور اس کے بعد کہا کہ کان الملک یجیبہ من قبلک، اگر تم خاموش رہتے تو تمہاری جانب سے فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا۔ یعنی اگر یہ شخص جو تمہیں گالی دے رہا ہے، تمہارے جواب میں ایک فرشتہ مامور تھا جو تمہاری طرف سے اس کو گالی دے رہا تھا، لیکن جب تم نے جواب میں گالی دینا شروع کی تو پھر کیا ہوا؟ وہ ملک چلا گیا وہ ملک چلا گیا، وجاء شیطان، اس کی جگہ کون آ گیا؟ شیطان آ گیا۔ وَلَمْ أَكُنْ أَجْلِسُ مَجْلِسًا فِيهِ شیطان، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں ایسی مجلس میں کبھی نہیں بیٹھوں گا کہ جس میں شیطان حاضر ہو۔ یہ اللہ کے رسول نے کہا، اور اللہ کے رسول اس مجلس سے برخاست ہو گئے اور چلے گئے۔ اس آیت کی تفسیر میں پانچویں امام نے ارشاد فرمایا کہ قولوا للناس حسنا، فرمایا کہ قولوا للناس احسن ما تحبون ان یقال لکم، لوگوں سے ہمیشہ وہ گفتگو کرو کہ جو
تم خود اپنے بارے میں سننا پسند کرتے ہو، کسی کے بارے میں ایسی گفتگو کرو کہ جو خود اپنے بارے میں تم سننا پسند کرتے ہو۔ فإن اللہ عز وجل یبغض اللعان السباب الطعان علی المؤمنین، خداوند کریم بہت زیادہ لعنت دینے والے، بہت زیادہ گالی دینے والے اور بہت زیادہ طعنہ دینے والے کو پسند نہیں کرتا۔ الفاحش المتفحش، ایسے شخص کو کہ جو بد زبانی کرتا ہو اور بدگوئی کرتا ہو، ایسے شخص کو خداوند کریم پسند نہیں کرتا۔ تو یہ ایک موضوع تھا جو یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ بہرحال ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر گفتگو بھی ہونی چاہیے، نہ صرف یہ کہ گفتگو ہونی چاہیے، اس کے اثرات کو بیان کیا جانا چاہیے۔ زبان کی جو آفت ہے وہ اس قدر جو ہے وہ اسے کہنا چاہیے کہ شدید ہے، یہاں تک کہ روایت ملتی ہے کہ ہر صبح زبان اعضاء و جوارح سے کہتی ہے کہ کیف اصبحتم، تم لوگوں نے کیسے صبح کی۔ تو یہ جو ہمارے جتنے اعضاء جوارح ہیں وہ زبان سے کہتے ہیں کہ تو اگر ہمیں بخش دے تو ہماری صبح بہت اچھی ہوئی۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی برائی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ زبان سے، اور زبان ایسا درندہ ہے جو انتہائی چیر پھاڑ کر کے کھا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہی زبان ہے، اسی زبان سے انسان کردار بنا بھی سکتا ہے، اور یہی زبان ہے، اسی زبان سے انسان کردار کو بگاڑ بھی سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد